الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے، اور یہی روایت امام حسن سے بھی نقل ہوئی ہے کہ ہلاک الناس فی ثلاث، تین چیزوں کو ایسے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور ہلاک ہو جائیں گے، فی الحسد والحرص والکبر۔ تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں: حسد، حرص لالچ، اور تکبر اور غرور۔ یہ کیا ہے؟ انزائٹی۔ وہ کامیاب ہو گیا، اس کا بیٹا کامیاب نکل گیا، وہ اس کا کاروبار اچھا چل گیا، اس کی بیٹی کو اچھا رشتہ مل گیا، پریشان یہ ہونا۔ جی جی، ہر ایک کا نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑا تھوڑا تبصرہ کریں اس پر، حسد سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ عجیب صاحب آپ تھوڑا سا تبصرہ کریے۔ آپ تبصرہ کریں اس پر کیا وجہ ہے؟ آپ سے نہیں سوال کرتے ہیں، تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ جی آپ کہتے ہیں قبلہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان جل جل کے راکھ ہو جائے گا، لیکن اس کا فائدہ کسی ہاتھ سے نہیں ہوگا۔ اور آپ کی زندگی میں کسی کو تجربہ کیا ایسا کوئی ایکسپیرینٹ جو ہے، ایسا کوئی واقعہ آپ کو پیش ہو، حسد کی بنیاد پر کسی نے دوسرے کو نقصان پہنچایا ہو؟ بے بہا ایسے واقعات آپ کو نظر آ جائیں گے۔ واقعہ کربلا بھی حسد کی بنیاد پہ تھا۔ خود آل بیت کا سقیفہ نہ ہوتا، جی جی، آل بیت کا جو حق چھینا گیا ہے حسد تو کی یہاں تک یہ واقعہ ہی نہیں پہنچتا۔ جی یہ جو ہمارے پاکستان میں جلا دیا گیا، جی یہ اس حسد کا نتیجہ ہے۔ وہ جو آگ خیموں میں لگائی تھی جی جی، شب عاشور، وہ بجھی تھوڑی کہ بلا بالکل وہ جلتی رہے گی۔ جدھر حسین کے ماننے والوں کی نسل چل رہی ہے، ادھر اس کی بھی نسل چل رہی ہے، جو 80 اونٹ لے کے نبی سے کہا تھا کہ میں مکہ میں خوش ہوں۔ ایک عذاب ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ وہ ایک صحابی تھے جن کو جب مکہ فتح ہوا، وہ کیا تھا؟ جی، بڑی پیاری آپ نے کہا کہ دیکھیں غدیر کے میدان میں جو آدمی مقابلے میں آ گیا تھا نا کہ آپ کی اپنی طرف سے حکم ہے یا خدا کی طرف سے، تو پیغمبر نے کہا خدا کی، اس نے کہا اگر ایسا ہے تو آگ آسمان سے آئے اور مجھے جلا دے۔ جی ہاں، جی، وہ کیا حسد ہی تھا بے شک حسد تھا۔ کہ اس نے کہا کہ مجھے مقام کیوں نہیں ملا۔ اور یہ قریش نے جو پیغمبر پر ظلم کیے، یہ بھی حسد کی بے بنیاد شک کی بلا وہ تو پھر آگے چلے کہ عبداللہ کا یتیم، اگر ہم کہ اس کا اتنا بڑا آخری مقام حج کے ملا۔ موقع پہ چلے جائے، نہ علی کا ہاتھ بلند کیا جاتا، نہ حسد شروع ہوتا۔ صحیح، حسد کی بنیاد وہاں سے آ گئی کہ جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ انہوں نے کہا ہم دکھائیں گے پھر آپ ایک کے نے بعد۔ تو عذاب طلب وہ کیا، ایسا عذاب نازل ہو گیا اس حسد کے پر، وہ آج تک چل رہا ہے۔ تو ایک اور حسد کے بارے میں نا یہ روایات ہے کہ دو ہمسایہ تھا، مطلب ہمسایہ اس کو جس کو خدا عزت دیتا ہے، ہاں ذلت میں بھائی اپنے کو اس قابل بناؤ جو خدا آپ کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ جو مطلب نا، تو وہ اتنا حسد کرتا تھا کہ کسی طریقے سے اس کو نیچا دکھانے دیتا تھا، ہر طرف سے کوشش کرنا نہیں ہوا۔ آخر کیا کیا، اپنا غلام کو کہا کہ مجھے قتل کرو، اس کے چھت پہ پھینکو تاکہ میرے قتل کے انضام پر یہ مطلب حسد دیکھو، مطلب حسد بیماری ہے۔ اپنے آپ کو قتل کروا دیا اس نے، عام بات ہے، مجھے قتل کرو، میرا لاش کو اس کے چھت پر پھینکو تاکہ میرے جرم میں یہ گرفتار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے کہا ہے نا کہ حسد تھوڑا سا آپ کے دل میں ہو تو وہیں روک دیں اس کو، کہ یہاں تک نہ پہنچے، مگر لوگ پہنچ جاتے ہیں، ہاں یہاں تک نہ پہنچے۔ اب دیکھو نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا غدیر، جی جی، قرآن کیا ہے تو کسی شخص نے عذاب طلب تمہیں نہ عذاب، اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو آپ نے کہا، یہ آپ نے کہا یا کہ وہی تو جو اللہ کہتا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے پھر آپ یہ نہیں، اس کا خلافت مجھے عذاب چاہے، تو اس نے عذاب طلب کیا تو عذاب آیا اس کو آسمان سے۔ اچھا ایک اور لالچ جو ہے، لالچ اور حسد کا آپس میں کوئی کنیکشن بھی ہے نا، یعنی انسان بعض اوقات جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی اس نے کوشش کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اس نے محنت کی ہے، وہ پہنچ گیا بڑے مقام پر۔ اب اس میں لالچ آ گئی ہے کہ اس سے بھی وہ مقام ملے، اتنے پیسے سے بھی ملے، اتنا کام یہ بھی کر سکے، اور پھر حسد اور لالچ دونوں مکس ہو جاتے ہیں اور دونوں انسان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ بے شک میں نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک آدمی نے مجھے کہا نا کہ حاجی رمضان صاحب کو کہیں کہ کوئی کاروبار کرے میرے ساتھ مل کر نا، تو انہوں نے کہا اس کو کہو بوڑھا ہو گیا، 70 سال عمر ہو گئی اس کی، چھوڑے کاروبار کو، اللہ اللہ کرو۔ صحیح، میں نے بولا بھائی 65 کے بعد کوئی گارنٹی نہیں، ابھی کیا شادی کرنا ہے، مطلب واقعی آخری عمر جو ہے تو بس تخبار جو کیا اس کا مغفرت کو، کیونکہ ابھی آپ نے جانے والا ہے۔ آپ کو بشیات ہے، میں نے آپ کو روایت بتایا نا کہ حضرت یعقوب صلی اللہ علیہ السلام
اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا ملک الموت کے ساتھ. تو ملک الموت کو کہا کہ بھائی اگر جب آپ میرا روح قبض کرنے آئیں گے تو پہلے مجھے اطلاع دینا ہے نا. تو کچھ عرصہ بعد آ گیا اسرائیل علیہ السلام, اس کے پاس سلام کیا تو بولا بھائی آپ کا وقت پورا ہو گیا, تو میں آپ رک, تو میں نے کہا کہ آپ کو کہا تھا کہ مجھے بتانا. بولتے میں کیا بتاؤں, یہ آپ کا حالات بتا دیتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں آپ دن بدن داڑھی سفید ہوتا ہے, بال سفید, کان کمزور, ناک سب آپ جھکتا جا رہے ہیں. مطلب نا اس کا مطلب آپ آمادہ ہو جاؤ, ابھی بس کبھی اس ٹائم بھی موت آ سکتا ہے. تو ابھی جو مطلب جو لوگ سوچتا ہے کہ بھائی 65 سال کے بعد شادی, تو یہ تو ظلم تو نفسی ہے. ہاں بھائی بجائے ابھی آپ کا اب تو مطلب انسان واقف ہے کہ ابھی آپ نے جانا ہے. مطلب نا آپ کا خود ہر انسان اپنا ڈاکٹر اپنے کمزوریوں میں جاتا ہے. مطلب تو آخری وقت جو یہ چانس دیا اللہ تعالیٰ نے, آپ مغفرت کرے گناہوں کا. مطلب نا جو آپ نے کیا اس کو بھائی دو, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ آزاد یہاں سے جائیں. مطلب یہ بہت ضروری ہے. اب یہ ایک سوال ہے یہاں پر کہ حق حلال جائز مناسب کمانے میں اور لالچ کرنے میں کیا فرق ہے؟ کہ ہم اسلام نے منع کیا لالچ نہ کریں, تو بعض لوگ کہہ سکتے ہیں پھر ہم کمائیں نہ جی, ہم کوشش نہ کریں جی, ہم ڈیوٹی نہ کریں جی, ہم جو ہے کارخانے میں کام نہ کریں, تو کیا فرق ہے؟ یہ جو لوگ مثال ہم اس صحابی سے لے سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں پہلی صف میں بیٹھا کرتے تھے. جی اور دعا کرتے تھے کہ مجھے ملے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہتے تھے کہ دعا کریں کہ مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے, مال ملے. یہ تمام لالچ تھی نا. جی نبی نے ان کو سمجھایا, میں نہیں مجھے جو بھی ہے مل جائے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا, آپ کو مل گیا. 1 سے 2, 2 سے 4, یہ تمام لالچ بڑھتا چلا گیا اور ایسا بڑھا کہ وہ اب جب اس کو نبی نے بھیجا لوگوں کو بحث کرو نماز میں نہیں آ رہا, اس کو بیل بھی دیا, پیغام بھی دیا. وہ کہتے ہیں نا, وہ اس طرح روایت اس طرح نا کہ وہ کیا ہوا کہ اس کے پاس کچھ بکریاں ہوئی نا, تو اب اس کی صف چینج ہوگی, پچھلی صف میں آ گیا, پھر آخری صف میں آ گیا, پھر آخر میں رکوع میں, جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ رکوع میں ملتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں کہ شامل ہو جائے, رکوع میں ملنا شروع. اور پھر کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیا. تو آپ بیان کر رہے تھے, میں آپ کو تو پورا واقعہ میں تو شارٹ کر کے آگے لے کے جا رہا تھا. تو پھر حتیٰ یہ یہاں تک کام ہو گیا اس کا کہ اسلام سے, مذہب سے, عبادت سے دور ہو گیا کہ نبی کریم نے لعنت بھیجی اس پر. اور آج کل ہمارے فیس بک کے کچھ عالم دین ہیں, جی ان کو بھی یہی تمام لالچ. مولا کہتے ہیں خدا یہ اس سے دنیا بیماری کسی دشمن کے بھی بے شک یہ یہی سب عذاب ہے. کس کا کہ جنگل میں آپ آ گیا پھر نکل نہیں سکتے. مولا کہتے ہیں نا یہ دنیا شیرین شادات ہے, جو اس کی طرف دوڑتا ہے اس کو لپیٹ جلدی اپنا گرفت میں لیتا ہے. تو خدا اللہ کے سب کا جو رزق مقرر ہے. اب دیکھو چمٹیوں کو کتنے سٹرگل کرتا ہے. مولا ناجب البلاغہ میں چمٹی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ چمٹی کو دیکھ, یہاں کے چمٹی جو بڑا ہے, آپ عراق میں پاکستان بہت چھوٹا ہے, وہ خوربین سے بھی نظر نہیں آتا ہے. اس کو جو آپ دیکھ اس کا منہ نظر, مگر وہ سٹرگل اس کا رزق ملتا ہے. مطلب نا تو انسان کا ہر ایک مقدمہ, مگر انسان جو ہے بے صبر ہے. دیکھو انسان جب ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق ملتا ہے, ہاں جب آپ اس سے پہلے سب کچھ ہے اسٹیپ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے. ہر اسٹیج پر آپ کا رزق ملنا چاہتا ہے, فقط آپ کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنے کو قریب کرتا جائے. اور بڑی اچھی بات کی ہے, حاجی صاحب کی بات کو کاٹ رہا ہوں. لالچ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ طلب کرنا, زیادہ کوشش کرنا, زیادہ مانگنا, زیادہ حاصل کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لالچ آیا کسی جگہ اچھی بھی ہے حاجی صاحب؟ لالچ جو بری چیز ہے نا, بہت بری چیز, لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں لالچ کرنی اچھی ہے. مطلب آپ لالچ کرے کسی کے ساتھ ساتھ کیا علم نیکی بھائی یہ کار علم حاصل کریں, ہاں علم حاصل کریں, عبادت کریں. بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطلب میرے راہ میں کوئی کوشش نہیں کرتا میں اس کو صاحب کرامات بناؤں گا. اور دیکھو ہر انسان جو نیت کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے. آپ بولے ڈاکٹر پروفیسر آپ کیونکہ آپ نے ذہن بنایا ادھر کوشش, ہاں باڈی بلڈر جو ہمالیہ میں جاتا ہے کتنا محنت کرتا ہے. مطلب نا تو یہاں پر بھی کوشش کرنا ہے. اور اس کو دیکھو 15 سال سے نماز واجب ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ 15 سال سے آمادہ ہوئے. جب آپ انسان کے 2 برزخ ہے, یہ محنت اس دن میں نے کسی کو ایک
جو موت کے بعد ایک برزخ ابھی بچپن سے میرا خود تجربہ ہے زندگی کا. 13 سال کا صاحب میں نے ایکسرسائز کیا, ورزش کیا. تو جب آپ نے شروع میں ورزش کیا, اپنے صحت سلامت نعمتوں کو کہا, 40 کے بعد آپ کا سلامتی شروع ہوگا. جس نے یہ نہیں کیا پھر اس کا دنیائی برزخ شروع ہو گیا, کیونکہ آپ نے اپنے صحت کا خیال کی توجہ نہیں دیا. اس کے بعد 40 کے بعد پھر آپ پر بیماریاں آ جاتے ہیں, تو دنیا تنگ ہوتا ہے. تو مطلب یہ عباس کو خلاصہ کرتے ہیں, حسد بری چیز ہے, لالچ بری چیز ہے, تکبر کرنا بری چیز ہے, لیکن ان کے مقابلے میں 3 ایسے مقام ہیں کہ جہاں پر یہ کام جائز ہو جاتے ہیں. کس صورت میں؟ لالچ اس صورت میں جائز ہے کہ آپ نیک کام کرنے میں لالچ کریں, عبادت کرنے میں لالچ کریں, گناہ میں گناہ سے بچنے میں لالچ کریں. اور پھر حسد کے مقابلے میں ایک رشک ہے, رشک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حسد صحیح نہیں. حسد یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا سے چاہتے ہیں کہ خدایا اس کو جو نعمت دی ہے اس سے چھین لے. رشک یہ ہے کہ خدایا اس کو جو تو نے نعمت دی ہے مجھے بھی دے, اس کی اولاد نیک ہو گئی, میری اولاد بھی نیک ہو جائے. یہ آدمی رات ساری عبادت کرتا ہے, مجھے بھی توفیق دے میں عبادت کر سکوں. اور تکبر جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, لیکن فخر کرنا صحیح ہے. تکبر صحیح نہیں ہے, فخر کرنا صحیح ہے کہ خدایا ہمیں فخر اس بات ہے تو نے ہمیں امیر المومنین کا شیعہ بنا دیا, عزادار بنا دیے, ماتمی بنا دیے, اور اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں حسد سے, تکبر سے, لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تیری بارگاہ عاجزی سے عرض کرتے ہیں, ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا پائی جاتی ہے, اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری ناراضگی پائی جاتی ہے. خدایا جو ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, یا اللہ اس مرکز کو قائم دائم فرما. جو مومنین و مومنات یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں وسعت عطا فرما, ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ جو بھی مومنین و مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں وسعت عطا فرما, ان کی حاجت روائی فرما. خدایا تو کریم ہے, رحم کرنے والا ہے, کرم کرنا ہے. دعائے کمیل کی آج تلاوت ہوئی ہے, اس کے لفظ کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. اس کو بند کر.